خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سے ہوتا ہے ہماری نشریات کا آغاز، یعنی قرآن پاک کی ایک یا چند آیتوں کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے مفتی اسحاق مدنی صاحب۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق۔ غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے استقامت آج کا ہمارا موضوع ہے، زبردست موضوع ہے، قرآن کا موضوع ہے۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حامیم السجدہ جسے سورہ فصلت کہا جاتا ہے اس میں اور سورۃ الاحقاف پر نمبر 26 میں دو مقامات پر استقامت کے متعلق ذکر فرمایا۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ سورہ احقاف میں ہے۔ اور سورہ حامیم السجدہ سورۃ فصلت میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ دونوں آیات کا مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ بے شک وہ کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پر قائم رہے، تو ایک آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے ان پر آتے ہیں، اور دوسری آیت میں فرمایا گیا، اور دونوں آیات کے اختتام پر یہ ہے کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا نہ تم غمگین ہوگے۔ استقامت کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی عمل کو مستقل مزاجی سے کرتے رہنا، یعنی ایسا نہیں کہ چند دن کیا پھر چھوڑ دیا، تو اس کو استقامت نہیں کہا جاتا، بلکہ استقامت کا معنی یہ ہے کہ مستقل بنیادوں پر اس عمل کو بندہ کرتا رہے، اور پھر جب مستقل بنیادوں پہ بندہ اس عمل کو کرتا رہتا ہے پھر کہیں جا کر اس کی برکت ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہم اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ استقامت کو اگر ہم تقسیم کریں آگے تو یوں ہو جائے گا کہ ایک استقامت تو ایمان کے بارے میں ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے ثم استقیم، پھر اس پر قائم رہا آخری وقت تک، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ ایمان پر استقامت جو سب سے بڑھ کر استقامت کا درجہ ہے کہ بندہ جب سے کلمہ پڑھے اس وقت سے لے کر اپنی موت تک اپنے ایمان کی حفاظت کرتا رہے اور اپنے ایمان میں کسی بھی قسم کی بدعقیدگی کو، گمراہی کو، شرک کو، کفر کو یا بدعات کو شامل نہ ہونے دے۔ تو پوری زندگی اس طرح سے گزارے کہ اس کا ایمان بالکل خالص ہونا چاہیے، اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ کسی بھی چیز کی آمیزش نہ ہو۔ دوسرا معاملہ آ جاتا ہے اعمال کے اعتبار سے، یعنی اگر ہم اعمال کی بات کریں تو پھر ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اعمال روزانہ 5 وقت کی نمازیں ہماری، ماہ رمضان کے روزے آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر صاحب استطاعت فرمائے اور صاحب نصاب بندہ ہو تو ہر سال جو ہے اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، پھر عمر بھر میں ایک مرتبہ حج کرنا ہے۔ یہ وہ فرائض ہیں کہ جن کی پابندی ضروری ہے۔ اچھا، حج بھی بندہ کر لیتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کر لیتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھ ہی لیتا ہے۔ جو روزانہ کی 5 وقت کی نماز ہے نا، اس میں بندہ استقامت حاصل نہیں کر پاتا۔ کبھی فجر غائب ہو جاتی ہے، کبھی ظہر غائب ہو جاتی ہے، کبھی عصر مغرب پڑھی تو عشاء میں بندہ سستی کر گیا۔ تو یہ جو فرائض و واجبات پر استقامت ہے نا، اس کی بہت زیادہ ضرورت و اہمیت ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر مستحبات کا معاملہ آ جاتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا یا مستحب اعمال ہے جیسے صدقہ و خیرات کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، اذکار کے اعتبار سے استقامت۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کو کون سا عمل پسند ہے؟ فرائض و واجبات کے علاوہ کی ہم بات کریں، فرائض و واجبات تو ضروری ہے، وہ تو ادا کر لیں، لیکن فرمایا کہ ان کے علاوہ اللہ کو کون سا عمل پسند ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو مختصر ہو مگر مستقل ہو۔ واہ واہ، ایسا نہیں کہ بندہ جو ہے ماہ رمضان کی 27 شب لیلۃ القدر پوری رات جاگا، اگلے پھر پورا سال چھٹی کر لی اس نے، تو یہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ پوری رات نہ جاگ سکے نہ جاگیں، آپ عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں، فجر کی نماز باجماعت پڑھیں۔ حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق جس نے عشاء کی نماز ادا کی اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب، اور جو فجر ادا کرے گا پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ شب قدر میں عبادت نہ کریں، جاگے نہیں، جاگنا مقصد نہیں ہے، مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ لوگ جاگ رہے ہیں اور فضول گپے مارے، لوگ جاگ رہے ہیں ایسے ہوٹلوں میں بیٹھ کے تفریح کر رہے ہیں، لوگ جاگ رہے ہیں موبائل ہاتھ میں لے کے سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، تو اس جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جاگنے کا فائدہ اس وقت ہے جب بندہ جاگ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہو، اپنی قضا نمازیں ادا کر رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، استغفار کر رہا ہو، سورۃ القدر کا ورد کر رہا ہو، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہو، پھر تو جاگنے کا فائدہ بھی ہے۔ لیکن وہ جاگا، فجر کے بعد جا کے سو گیا تو جاگنے کا فائدہ کیا؟ تو یوں سمجھیے کہ ان عبادات کے ساتھ ساتھ مستحب عبادات جو ہے انہیں اس وقت بندہ اختیار کرے کہ جب اس کو یقین ہو کہ میں مستقل اس عمل کو کر سکوں گا۔ یعنی مطلب یہ کہ کیا اعمال کو چھوڑ دے نہیں،
ذکر کرنا شروع کرے، لیکن اتنا زیادہ نہ ہو کہ ایک رات کرنے کے بعد پھر آرام سے سکون سے بیٹھ جائے کہ اب میرے بس کا نہیں ہے یہ، یوں نہ کرے۔ اسی لیے آپ دیکھیے احادیث میں مختصر احوال بیان فرمائے گئے، جیسے فرمایا نماز کے بعد 3 مرتبہ بندہ استغفار کر لے، نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھ لے، چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، لیکن ان کی برکت یہ ہے کہ چھوٹے اعمال وہ ہیں کہ اجر ان کا بہت زیادہ ہے، اگرچہ اعمال کے اعتبار سے مختصر ہیں یہ۔ تو یوں ہمیں سوچنا چاہیے کہ استقامت کا معنی یہ نہیں ہے کہ بندہ کہے میں 1000 نفل پڑھوں گا، ہمارے بزرگ پڑھا کرتے تھے، ایک رات میں قرآن کی تلاوت کروں گا، امام اعظم پورے مہینے میں 61 قرآن پاک پڑھتے تھے، ایک رات میں، ایک دن میں، اور ایک جو ہے وہ تراویح میں، تو میں بھی کہوں کہ میں روزانہ ایک قرآن دن میں پڑھوں، ایک رات میں پڑھوں، اچھی بات ہے سوچ، لیکن میں اور آپ یہ نہیں کر سکتے، ہمیں سمجھنا ہوگا اس چیز کو، جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ اس کام کو ہم کریں۔ تو لہذا آپ روزانہ پورا قرآن نہ پڑھیں، آپ ایک پارہ پڑھیں، ایک پارہ نہیں آدھا پارہ پڑھیں، اگر زیادہ ذوق ہے آپ کا تو جو فقہاء نے ترتیب بتائی، صوفیاء کرام کا طریقہ رہا، قرآن کی 7 منزلیں 7 دن میں قرآن پاک کو مکمل کریں، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ایک بار روزانہ پڑھ کے پورے مہینے کے اندر آپ جو قرآن پاک کو مکمل کریں، تو اعمال وہ اختیار کریں کہ جو مستقل بنیادوں پر آپ کر سکتے ہوں۔ اب ہم آج پیغام کی جانب کہ ماہ رمضان میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ زیادہ عبادت کریں، معتکفین اعتکاف میں ہوتے ہیں، شب قدر اور آخری تاخرہ جو 29ویں آ رہی ہے، اب آگے 27 کی آ رہی ہے، لوگ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے نا، تو میں ہاتھ جوڑتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں شیطان کھل گیا، شیطان قید سے آزاد ہو گیا، لگتا ہے کہ شاید مسلمان آزاد ہو گئے، یعنی مسجدیں بھری ہوئی ہیں رمضان میں، اب جیسی چاند نظر آیا سارے کے سارے مسجدوں سے نکل گئے، کہاں چلے گئے بھائی؟ جمعۃ الوداع میں اتنی عوام، لیلۃ القدر میں مسجدیں بھری ہوئی اور اس کے بعد مسجدیں خالی، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم مستقل مزاج نہیں ہے اپنے معاملات میں، لہذا بہت ضروری ہے کہ مستقل مزاجی، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مستقل مزاجی مل نہیں پاتی، تو اس کے لیے ان لوگوں کے ساتھ آپ کو رہنا پڑے گا، ان کے ساتھ آپ کو زندگی گزارنی پڑے گی جن کے پاس استقامت ہمیں نظر آتی ہو۔ جیسے اگر میں عرض کروں کہ آپ قبلہ قائد ملت اسلام علامہ شاہ مرانی رحمۃ اللہ تعالی کا ذکر آپ فرما رہے تھے، قرآن میں فرمایا کہ تقریباً 60 سال سے زیادہ، تقریباً 63 یا 65 سال تراویح پڑھائی مستقل، یہ کوئی آسان کام ہے؟ 65 سال تک مستقل ایک بندے کا ساری مصروفیت کے باوجود تراویح کے لیے، نماز کے لیے کھڑے ہو جانا، پورا مصلی سنانا، یہ کوئی آسان اور عام سی بات تو نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استقامت عطا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض حفاظ کرام جن کو 20 30 سالوں کے تراویح پڑھاتے وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جب ان لوگوں کے ساتھ آپ رہیں گے جو مستقل مزاجی سے کام کرنے والے ہیں، تو پھر اس کی مثال یہ ہے کہ اگر پتھر پر ایک ایک بوند قطرہ گرتا رہے گا یہاں تک اس پتھر میں بھی سوراخ کر دے گا، تو مستقل مزاجی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب چونکہ ماہ رمضان کی اختتام کی طرف ہمیں، تو جو ماہ رمضان میں ہم نے اپنی عادت بنائی، نماز کی، ذکر کی، تلاوت کی، اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت خوب، ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔